راشد صاحب تشریف فرما ہے، بیان ہوگا، تمام ساتھی قریب قریب تشریف لے آئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومضانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور ہم یہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی نسبت پر ہمیں حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی نسبت کے صدقے و توفیق میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور
جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے یا جھوٹے مدعی نبوت کو وہ تسلیم کرے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہوگا، اور عزر و شرع ایسا شخص واجب القتل ہے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد کو کچلے اور ان کو ختم کرے۔ ہمارے ملک میں منکرین ختم نبوت قادیانیت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے بھی دوسرے مدعیان نبوت کی طرح، جھوٹے مدعیان نبوت کی طرح جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، حضور علیہ السلام کی اہانت کی، حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا، صرف تقریروں میں نہیں بلکہ اپنی تحریروں کے اندر، کتابوں کے اندر اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، بحیثیت مسلمان جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت ہم اپنی جان حضور علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی جو جان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی جان جو ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ملکیت ہے، یعنی ہماری جانوں کے مالک ہیں حضور علیہ السلام۔ اور اگر کوئی شخص اپنی جان کو حضور علیہ السلام سے زیادہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ وہ 100 دفعہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، وہ 100 دفعہ ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن حضور علیہ السلام سے زیادہ اپنی جان کو اہمیت دیتا ہے تو وہ مومن نہیں۔ اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا ہے اس چیز کو، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا کی ہر انسان سے زیادہ۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں کر لیتا تب تک اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز کی پابندی کر لی، روزہ رکھ لیا، چہرے پہ داڑھی سجا لی، سر پہ امامہ باندھ لیا، ٹھیک ہے نا جی، اب ہم پکے نمازی صوفی باصفا بن گئے اور حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، حضور علیہ السلام کی دنیا میں توہین کی جاتی رہے، حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی جاتی رہے، ہم اپنی تسبیح میں مشغول رہیں، ہم اپنی نماز میں مشغول رہیں، اور ہمیں ذرا بھی اس چیز کی فکر نہ ہو۔ یاد رکھیے، ایسا شخص جو اعمال اور عبادات میں مصروف رہ کر حضور علیہ السلام کی اہانت اور گستاخی پر چپ رہے، اپنے اندر درد محسوس نہ کرے، اپنے اندر تکلیف محسوس نہ کرے، ایسے انسان کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں جنت میں نہیں لے جائیں گے، اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں دنیا کے اندر، ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت ہے۔ اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی، نماز بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، حج بھی سے، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، حج بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، جہاد کرنا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، زکات دینا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، تبلیغ کرنا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، وعظ و نصیحت کرنا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ
فتویٰ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کسی صاحب نے یوں کہہ دیا کہ عمر جو ہے وہ ابو بکر سے بڑھ گئے. عمر ابو بکر سے بڑھ گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 2.5 سال کا عرصہ ملا خلافت کا. اس میں مرتدین تھے، ان کو کچلا، زکات کے منکرین آئے، ان سے جہاد کیا اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. حالات کو سنبھالتے حالات ٹھیک ہوئے. حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. بعد میں آئے حضرت فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھیک حالات ملے، کوئی فتنہ فساد نہیں تھا، حالات بالکل ٹھیک تھے. ایسے حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات شروع کی اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فتوحات زیادہ حضرت عمر کے پاس تھی، ٹھیک ہے نا. علاقوں میں اسلام کا جھنڈا بلند سب سے زیادہ حضرت عمر نے کیا تھا. تو اس کہنے والے نے کہا کہ عمر ابو بکر سے بڑھ گئے. یہ آپ کے فضائل اعمال کے اندر بھی واقعہ لکھا ہوا ہے اور حیات الصحابہ کے اندر بھی حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو فرماتے کہ حضرت عمر اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی. کیا بات سنی؟ کہ کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ عمر ابو بکر سے بڑھ گئے. حضرت عمر اپنے حجرے سے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور فرمانے لگے کہ تم میں سے کس نے کہا ہے کہ عمر ابو بکر سے بڑھ گیا؟ میں عمر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیا فرمایا؟ میں عمر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی سب نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. ابو بکر مجھے اپنی زندگی کا ایک رات اور دن دے دیں. حضرت عمر اپنی ساری زندگی دے رہے ہیں اور بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ ایک رات اور دن، یعنی 24 گھنٹے لے رہے ہیں. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ساری کو چھوڑ دیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں حضرت عمر نے 10 سال نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاد کیا، حج کیا، زکات دی ہے. 10 سال کی نیکیاں 24 گھنٹے کی نیکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ 10 سال میں ہزاروں نمازیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں. 10 سال میں 10 رمضانوں کے روزے، 24 گھنٹے میں روزہ رکھا بھی جائے تو 1 روزہ. 10 سالوں میں ہر سال حج کیا جائے تو 10 حج، اور 24 گھنٹے میں تو حج ہوتا بھی نہیں ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے باوجود حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر کی ایک رات اور دن دے دو، میں سب کچھ اپنا نیکیاں، اپنی بھلائیاں، اپنے اعمال ابو بکر کو دیتا ہوں. نماز بھی لے لے، زکات بھی لے لے، جہاد بھی لے لے، تبلیغ بھی لے لے، قرآن کی تلاوت بھی لے لے، تہجد بھی لے لے، سب نمازیں ابو بکر کو دیتا ہوں، سب عبادات ابو بکر کو دیتا ہوں. ابو بکر اپنی زندگی کا ایک دن اور رات دے. روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. آسمان پر اندھیرا تھا، یعنی چاند نہیں تھا. تو جس دن رات کو جب چاند نہیں ہوتا تو آسمان پر تارے زیادہ چمکتے ہیں. ایسا ہے ہم شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہماری ویسے علاقے اتنی ہوتی ہے، بتیوں نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے، ہمیں تارے نظر بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ جو پہاڑی میں دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، اب تو دیہات بھی شہر بن گئے ہیں. پرانے دور کے دیہاتوں میں لوگوں کی نظریں بھی تیز ہوتی تھی اور وہ تاروں کو بھی صحیح طرح دیکھ لیتے تھے. ہم اندھے ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تارے تو ہمیں نظر ہی آ جاتے نا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ
حضور علیہ السلام میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آسمان کے تارے آج تک کسی نے گنتی آپ لوگوں نے کیے؟ بول تو اسے بول نہیں رہے تو لگتا ہے کیے، آج تک کسی نے گنتی نہیں کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو بہت بڑی جگہ ہے، اتنی نیکیاں کس کی ہو سکتی ہیں؟ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آسمان پر تارے جتنے چمک رہے ہیں اتنی بھلا کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں ہیں نا عمر کی۔ کس کی؟ عمر کی۔ حضرت عائشہ نے دل میں فرماتی کہ میرے دل میں تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ میرے ابا کی نیکیاں تو پھر کم ہوگی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس تاروں جتنی نیکیاں تو اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو میرے ابا کی نیکیاں۔ حضرت عائشہ کے ابا کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سوچنے لگی کہ میرے ابا کی نیکیاں اس سے کم ہوں گی۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے فرمایا عائشہ تمہارے ابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں صرف ہجرت والے ایک دن اور رات کی ہیں۔ اب سمجھے ابو بکر کو کیوں دے رہے ہیں عمر اپنی ساری زندگی کی نیکیاں؟ ساری زندگی کی عمر کی نیکیاں اور ابو بکر صدیق کا ایک دن اور رات، وہ سب پر بھاری۔ اب آئیے ہم غور کریں، عمر کی زندگی پر تو غور کر لیا تو ہمیں پتا چلا کہ عمر کی شان یہ ہے کہ اللہ نے دعا کی اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام، اے اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ عمر ابو جہل کا نام تھا، تو کہا یا اللہ اگر اسلام کو ترقی دینی ہے، اسلام کو مضبوط کرنا ہے، اسلام کو تقویت دینی ہے تو یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے۔ اللہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے رکھے دو نام، تو ان دونوں ناموں میں سے اللہ نے بھیجا عمر کو، تو عمر کس کا انتخاب ہے؟ یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی سلیکشن ہے۔ ہم کسی کے پاس دو نام بھیج دیں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر دیں تو وہ سلیکٹ کرنے والا جو ہے وہ اس کا سلیکٹر ہوتا ہے نا۔ ہمارے وزیر اعظم کے بھی کچھ سلیکٹر ہیں، ہے نا جی، سلیکٹ کر کے پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی انسان لائیں گے، انہوں نے دیکھا تو یہ تو گدھے کا گدھا ہے، یہ عجیب ہے۔ وہ سلیکٹر بیچارے پریشان ہو گئے کہ اب ہم اس گدھے سے جان چھڑائیں تو کیسے چھڑائیں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو کسی کا سلیکٹر کوئی ہوتا ہے، کسی کا سلیکٹر کوئی ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا سلیکٹر اللہ ہے۔ اللہ نے سلیکٹ کر دیا کہ میرے محبوب آپ اسلام کی تقویت کے لیے دو میں سے ایک مانگتے تھے، یا عمر یا عمر، میں عمر کو ریجیکٹ کرتا ہوں، عمر کو آپ کے قدموں میں دیتا ہوں۔ یہی عمر کا بڑا۔ اور پھر عمر کی شان یہ ہے کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک مسلمان چھپ کر دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر کلمے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، پہلی نماز کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وضو بناؤ نماز پڑھیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر نماز دار ارقم میں ہو تو میرے کلمہ پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے عمر کلمہ پڑھے اور مسجد میں پھر بھی چھپ کر نماز پڑھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو چلنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کو لے کر کعبے کے صحن میں جا کر نماز پڑھوائی ہے۔ سارے صحابہ مکہ میں کلمہ پڑھتے تھے، بھائی اندر آ جاؤ، جگہ کافی بڑی ہوئی ہے، اندر آ جاؤ، جگہ ہے، باہر سردی میں بیٹھے ہوئے، آپ کو دیکھ کر مجھے بھی سردی لگ رہی ہے، آ جاؤ بہت جگہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا چھپ چھپ کر کے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہو گیا؟ کہا ایمان ہو گیا۔ فرمایا اب آپ میرے ذرا میں کافروں کو بتا کر آؤں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایک ایک سردار کا دروازہ بجایا، ابو جہل کو بلایا، کہنے لگا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر کو اس کو ابو لہب کو بلایا، کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عتبہ کو بلایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ شیبہ کو بلایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو سفیان کو کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک ایک کافر کے دروازے پر گیا اور جا کر کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کسی نے ہمت ہے تو آ جائے، اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے یا بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کو کلمے سے روک کر دکھائے۔ یہ ہے وہ عمر۔
یہ ریاست مدینہ کے تیسرے حکمران تھے، ریاست مدینہ کے تیسرے حکمران۔ پہلے حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حکمران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ تیسرے حکمران تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کی شان یہ تھی کہ راتوں کو اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک جگہ ہانڈی جل رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ کافی دیر دیکھتے رہے کہ یہ بچے رو کیوں رہے ہیں، ہانڈی جل کیوں رہی ہے، بڑھیا کھانا دیتی کیوں نہیں ہے۔ وہاں پہنچے، کہنے لگے کہ اما جی آپ کون؟ یہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ کہہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی بڑھ رہا ہے، بچوں کو کہہ رہے ہیں کھانا پک رہا ہے، دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے۔ فرمایا پھر جھوٹ بچوں کو کیوں بول رہے ہو؟ اور کیا کروں، امیر المومنین خبر لیتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ہماری خبر ہے ہی نہیں، کیا کروں میں اس کے علاوہ؟ حضرت عمر چپ کر کے وہاں سے اٹھے اور اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال میں گئے۔ بیت المال میں جا کر خوراک کی بوری اپنے کندھوں پر رکھی۔ اپنے ہمارے حکمران فائل بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، اس کے لیے بھی سیکریٹری رکھا ہوا ہوتا ہے۔ شکر ہے پھر سیکریٹری فائل کے لیے رکھا ہوا، استنجے کے لیے نہیں رکھا ہوا کوئی سیکریٹری، ورنہ یہ لوگوں کا بس چلے تو استنجا بھی کسی اور سے کروائیں گے، استنجا بھی آپ کرواؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ غلام کہنے لگا آقا میں اٹھا لیتا ہوں، امیر المومنین یہ میں اٹھا لوں۔ تو حضرت عمر کیا فرماتے؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا۔ اپنے کندھے پر رکھا، وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچ کر ان بچوں کو کھانا پکا کر، کھانا کھلا کر پھر وہاں بیٹھے رہے۔ بچوں کا جب پیٹ بھر گیا تو وہ ہنسی مذاق کر کے کھیلتے رہے، کھیل کھیل کر جب تھک کر سو گئے پھر حضرت عمر وہاں سے نکلے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا ایک آدمی ہے پریشان پھر رہا ہے، کہ بھائی کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کو درد زیر ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، کوئی دایا ہے نہیں۔ فرمایا اچھا ٹھہرو میں ابھی کہیں سے بندوبست کرتا ہوں۔ سیدھے اپنے گھر گئے، خاتون اول، پن کی پیرنی نہیں، ہاں پن کی پیرنی نہیں، خاتون اول زوجہ امیر المومنین، ان سے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نیکی کا کام نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہ چلو ان کو لیا سامان، کہا کہ ڈیلیوری کا ضروری سامان لے لو، جو دائیاں وغیرہ کے پاس ہوتے تھے وہ لیا، کھانے پینے کی کوئی چیزیں لی اور اس کے پاس پہنچے، اندر اپنی زوجہ محترمہ کو بھیجا۔ صاحب مکان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ پتہ نہیں کہ امیر المومنین ہے، بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اندر بچے کی ڈیلیوری ہوئی تو بچے کی ولادت ہوئی تو زوجہ محترمہ نے باہر آواز لگا کر کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارکباد دے دیں، انہیں بچہ ہوا ہے۔ جب اس نے امیر المومنین کا لفظ کہا تو یہ چونک کر کھڑا ہو گیا کہ ہمارے امیر المومنین ہیں، یہ شان تھی ان کی۔ فرمایا تھا کہ عمر اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو کل خدا کی عدالت میں اس کتے کا جوابدار بھی تو ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آج کے ڈھیٹ حکمرانوں کی کہ نعرہ لگاتے ہیں مدینہ کی ریاست کا، لیکن اپنی عیاشیوں سے انہیں فرصت نہیں ہے۔ قوم مر رہی ہے، کٹ رہی ہے، بھوک مر رہی ہے، عذاب کی زندگی قوم کی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی شرم نہیں آتی کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضرت عمر فاروق ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا سب کچھ ابو بکر کو دے دو، میری نمازیں بھی ابو بکر کو دے دو، میرے روزے بھی ابو بکر کو دے دو، میرا جہاد بھی ابو بکر کو دے دو، میری زکات بھی ابو بکر کو دے دو، میرا تہجد بھی ابو بکر کو دے دو، میرا کافروں کو کلمہ پڑھانا بھی ابو بکر کو دے دو۔ یہ سب چیزیں ابو بکر کو دے دو تو بدلے میں جو چیز لی جا رہی ہے ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوگی نا، یا نہیں؟ سب چیزیں دے کر وہ ایک چیز جو لے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز اتنی قیمتی ہے کہ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔
اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے نبی پاک کی محبت اور آپ کی حفاظت. ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوڑ کر آگے آ جاتے ہیں، کبھی دوڑ کر پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر ایک طرف ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو؟ یہ کیا آگے پیچھے پھیرے لگاتے پھر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا آقا آپ کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کوئی دنیا کا بھوکا کتا آپ کو دیکھ لے اور آپ پر تیر چلا دے، دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں کہ وہ تیر میرے سینے پر پڑے، آپ محفوظ رہ جائیں. یہی سوچ کر پیچھے، یہی سوچ کر دائیں بائیں آتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا سچ ابوبکر صرف اسی لیے ایسا کر رہا ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ابوبکر سے میں بھی راضی ہوں اور تو بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا الصدیق، نبیوں کے بعد سب سے بلند مقام جس کو ملا ہے وہ ابو بکر صدیق کو ملا ہے. ابو بکر وہ ہے جس کے ہاتھ پہ علی نے بھی بیعت کی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابو بکر وہ ہے جن کے ہاتھ پر حسن و حسین نے بھی بیعت کی ہے. اب اگر کوئی ابو بکر کو نہیں مانتا ہے، وہ کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ بکواس کرتا ہے، وہ علی کو بھی نہیں مانتا. علی کو ماننے والا ابو بکر کو ضرور مانے گا یا نہیں؟ علی نے ابو بکر کو مانا ہے اور میں علی کو مانوں اور ابو بکر کو نہ مانوں، یہ تو منافقت ہے. ابو بکر صدیق اس ہجرت کے سفر میں کیا کر رہے ہیں؟ اس ہجرت کے سفر میں جب غار ثور، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب فرمائے. آمین. ڈھیلی ایسے کہہ رہے جیسے آپ پیسے لے کر بھیجیں گے. اللہ بغیر پیسے بھیجنے پر بھی قادر ہے، بغیر ویزا کے بھی اللہ بھیجنے پر قادر ہے، وہ بھیج سکتا ہے. ہم ویزا اور پیسوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کو کوئی ویزا اور پیسے کا لالچ اور اپنا جو محتاجی نہیں ہے. اس لیے اگر سچے دل سے کوئی دعا کرے نا تو بھیج سکتا ہے. اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا، بات کو یہیں پر پھر آگے اس کو ملاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے غار ثور کی بات. ہمارے عالمی مجلس کا ختم نبوت کے مرکزی امیر گزرے ہیں قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ. شجاع آباد کے رہنے والے تھے. شجاع آباد کی مرکزی جامع مسجد کے وہ خطیب تھے. تو وہاں ایک اللہ دیتا کسائی، گوشت بیچنے والا کسائی، اس کی دکان تھی. حضرت قاضی صاحب ان سے گوشت لیتے تھے، ان سے گوشت لیتے تھے. قاضی صاحب حج پر جانے لگے تو کسی نے کہا کہ اللہ دیتا قاضی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، مل کے نہیں آئے گا. تو وہ ایک دم چونک کر اٹھا دکان سے. اس نے کہا قاضی صاحب حج پہ ایسے کیسے جا رہے ہیں؟ ساری زندگی گوشت میرا کھایا ہے اور حج پہ اکیلے جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں بھی جاؤں گا حج پر. لوگوں نے کہا بھائی ایسے اچانک حج پہ کوئی نہیں جاتا، پاسپورٹ بنتا ہے، ویزا لگتا ہے، سارا کام بن اس کے بعد ہوتا ہے. کہا نہیں بھائی ہو ہی نہیں سکتا، میرا امام جا رہا ہے، میں ایسے ہی چلا جاؤں، رہ جاؤں یہاں. وہیں سے لبیک پڑھنا شروع کر دی. اسٹیشن پر پہنچے تو قاضی احسان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما کے گئے. قاضی صاحب واہ واہ یہ عجیب بے وفائی ہے، آپ گوشت میرے سے ساری زندگی لیتے رہے ہو، اب حج میں اکیلے جا رہے، میں بھی جاؤں گا. لوگ اس کو سمجھانے لگے، بوڑھا ضعیف تھا، لوگ سمجھانے لگے بابا جی ایسے نہیں. اس نے بولا کیسے نہیں ہوتا، میں تو جاؤں گا. لبیک پڑھ رہا، دیوانہ وار لبیک پڑھنا شروع کر دی اس نے. قاضی صاحب نے کہا کہ یار اس کو فی الحال ٹرین میں بٹھا دو، کراچی تک سمجھا کر اس کو بھیج دیں گے واپس. بٹھا دیا، چل بھائی چل بیٹا. خوش ہو گیا اور دور دور سے لبیک پڑھنا شروع کر دی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لوگ اس کو سمجھاتے بھی رہے راستے میں، بھائی ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں. کسی کی نہیں سنی. کراچی پہنچے، وہاں سے بندرگاہ کی طرف جب گئے تو بندرگاہ میں ایک ایریا ہوتا ہے، اس سے آگے صرف مسافر ہی جا سکتے ہیں، چھوڑنے والے نہیں جاتے. یہ قاضی صاحب کے ساتھ اندر جا رہا ہے، لوگ اسے روک رہے، ایسے نہیں کر بھائی خدا کے بندے ادھر آ، ایسے نہیں. اس نے کہا نہیں میں تو قاضی صاحب کے ساتھ جاؤں گا، میرا امام ہے، میں پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں اس کو گوشت کھلاتا رہا ہوں، یہ ایسے اکیلا کیسے جائے گا، میں بھی جاؤں گا، اگر یہ جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں گا. اچھا لوگوں نے روکا، نہیں مانا. آگے سیکورٹی گارڈ تھے، انہوں نے اس کو پیچھے دھکیلنا چاہیے اور زور سے دھکا دے اور نعرے لگائے لبیک اللہم لبیک.
یہ پھر ادھر دھکا دے، یہ اور زور لگا ادھر لبیک اللہ دھکم پہ. جس جہاز میں قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے سفر کرنے والے تھے، اس جہاز میں اس وقت کے صدر سردار عبدالرب نشتر بھی سفر کر رہے تھے. اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ جہاز سے اترے، انہوں نے کہا کہ میں پھر دوسرے کسی جہاز میں آؤں گا، فی الحال میں رک جاتا ہوں. تو وہ جہاز سے اتر کر جیسے آ رہے تھے تو پولیس کا ہجوم دیکھا اور بابا جی کا نعرہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، کیا چکر ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پتا کیا کہ وہ شجاعت سے کوئی پاگل بوڑھا چڑھا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ میں جاؤں گا، نہ پاسپورٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، شور مچا رہا ہے. سردار عبدالرب نشتر کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس نے کہا کہ اس کو میری سیٹ پر بٹھا دو، اس کو میری سیٹ پر بٹھا دو. اب جناب قاضی صاحب کہتے ہیں یہ VVIP سیٹ پہ اللہ دیتا بیٹھا ہوا ہے بحری جہاز میں، ہم نیچے بیٹھے ہوئے، کبھی ہمارے کو پانی نہیں آتا تو واپس جاتے، بھائی اللہ دیتا یار نیچے پانی نہیں آ رہا، مہربانی کر کے پانی بھجوا دے. کبھی کھانا دیر آ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھائی اللہ دیتا ہمارے پاس کھانا نہیں آ رہا، مہربانی کر کے یار کھانا تو بھجوا دے. اللہ دیتا کہہ رہا مولوی صاحب کیسے تم کہتے تھے بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے حج نہیں ہوتا، اللہ نے بھیجا ہے مجھے. کہا وہاں جب بندرگاہ میں 8 دن کے سفر کے بعد پہنچے، کہا ہم لوکل گاڑیوں میں جا رہے ہیں، وہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں اگر نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے بھی بھیج دیتا ہے، اور ایسے نہیں بھیجتا، پورے پروٹوکول کے ساتھ بھیجتا ہے. یہ تو بیچ میں ایک بات یاد آ گئی تو آپ کو بتا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس رات میں اور اس دن میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور جو ہے نا پہاڑ کی چوٹی پر ہے، پہاڑ کی بنیاد سے لے کر غار ثور تک 3 میل کا فاصلہ ہے، کلومیٹر نہیں میل، ٹھیک ہے نا جی، 3 میل کا فاصلہ ہے. اور اس وقت تو بہت مشکل تھا، آپ کے لوگ 1400 سال ہو گئے چڑھتے چڑھتے چڑھتے، پتھر بھی گھس گئے اور راستے بھی بن گئے. اس وقت کچھ نہیں تھا. حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ چلیں، آپ بھی چلیں، میں بھی اوپر چلتا ہوں. ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، بیٹھ گئے، کندھے جھکا لیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، آپ میرے، پتہ ہے 3 میل کا فاصلہ ہے، اوپر چڑھ کر جانا ہے، آقا میرے کندھوں پر بیٹھ جائے. حضور علیہ السلام کندھوں پر بیٹھ گئے، ابو بکر سواری بن کر چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں. 3 میل کا سفر طے کر کے غار کے دہانے پر پہنچے، بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کو اتار دیا. اب پھر اندر گئے، عرض کیا آپ یہاں ٹھہرے، میں اندر جاؤں، کوئی بیج اپنے جو کیڑے مکوڑے، کوئی بچھو، کوئی سانپ نہ ہو. غار کو صاف کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر، اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخوں میں دی. ایک سوراخ بچ گیا، اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو اپنی ایڑی لگا کر اس پر بیٹھ گئے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، اب آپ مجھے سوال کا جواب دیں، سوار تھے نبی پاک، جس پر سوار تھے وہ کون تھے؟ ابوبکر. اب ان دونوں میں سے زیادہ تھکاوٹ کس کو ہوگی؟ بولو، ابوبکر صدیق کو ہوگی نا. بھائی میرے کو جو کندھوں پر اٹھائے گا وہ تھکے گا یا میں تھکوں گا؟ کندھوں پہ اٹھانے والا تھکے گا نا. اٹھایا کس نے؟ ابوبکر نے. کندھوں پہ بیٹھے کون؟ محمد عربی، ٹھیک ہے نا جی. تو تھکنا کس کو چاہیے؟ ابوبکر کو. لیکن ابوبکر پاکستانی مسلمان نہیں تھے، سچے عاشق رسول تھے. اور عاشق اپنے محبوب کی محبت میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کام کیسے نہیں کیا. جب صفائی ہو گئی، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ابوبکر تو تھک گیا ہے، تو بھی سو جا، اپنے محبوب کو بھی سلا دے. لیکن عشق کہتا ہے کہ نہیں ابوبکر، ایسی غلطی مت کرنا، تو بھی سو جائے، محبوب بھی سو جائے، کوئی دشمن حملہ کر دیتا، تو نے جس ایڑی پر، جس سوراخ پہ ایڑی رکھی ہوئی ہے، نیند میں تیری ایڑی ہٹ جائے تب تو جاگ، محبوب کو سلا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بات مانی عشق کی. کس کی؟
کی؟ ہم بات مانتے ہیں عقل کی، ہے یا نہیں ہے؟ جب ختم نبوت کے لیے مسئلہ آئے دکان چھوڑیں گے پھر بچے کیسے کھائیں گے، ہاں جی ملاؤں کے چکر میں دکان چھوڑو کاروبار چھوڑو یہ کرو، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، بچے کیسے پلیں گے؟ صحابہ کے بچے کیسے پل گئے تھے؟ نہیں پلے تھے؟ اللہ کے نبی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرو گے، خدا تمہیں بھی پالے گا، تمہاری نسلوں کو بھی پالے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میری گود میں سر رکھیں، میں بیٹھتا ہوں، آپ کی چوکیداری بھی کروں گا، آپ کا سرانہ بھی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ امتحان ختم نہیں ہوا، آگے اس جس جگہ حضرت ابو بکر نے ایڑی دی ہوئی تھی وہاں ایک سانپ تھا، اسے پتا چلا کہ غار میں نبیوں کا سردار آیا ہے، کیوں نہ اس کے قدموں کو چوم کر میں سانپوں کا سردار بن جاؤں، اس کے قدموں کو چوم لوں گا تو میرا سرداری ہو جائے گی۔ یہ بھائی ایسا سانپ خوش نصیب تھا کہ نبیوں کے سردار کائنات کے سردار کے قدم چوم لیے۔ وہ باہر آنے لگا تو آگے کوئی چیز رکاوٹ لگی اور وہ ایڑی تھی ابو بکر کی، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ رکاوٹ بھی عاشق کی ہے، وہ ڈس رہا، ایک ڈک دوسرا ڈک تیسرا ڈک، تکلیف ہو رہی ہے۔ عقل نے کہا ابو بکر پیر ہٹا دے، عقل نے کہا ابو بکر پیر ہٹا دے مر جائے گا۔ عشق نے کہا ابو بکر پیر ہٹائے گا تو جس ٹانگ پہ تیرے پیغمبر نے سر رکھا ہوا ہے وہی تو پیر تو نے وہاں لگایا ہوا، ہٹائے گا ہلیں گے محبوب تھکا ہوا ہے، آرام میں خلل ہوگا، ہلنا مت۔ ابو بکر نے پھر عشق کی مان نہیں ہلے، ڈنک لگاتا رہا۔ سانپ کے زہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں جلن شروع ہوئی، آنکھوں کی جلن کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے پانی نکلا، اس کے قطرے پیغمبر علیہ السلام کے روح انور پر گرے، حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رو نہیں رہا ہوں، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ فرمایا ابو بکر پیر ہٹا دو۔ فرمایا کہ ابو بکر اب کیسی طبیعت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ نیکی ہے، اس میں کہیں نماز نظر آئی، کہیں جہاد نظر آیا، کہیں تبلیغ نظر آئی، کہیں تقریر نظر آئی، کہیں قرآن کی تلاوت نظر آئی؟ نہیں، صرف پیغمبر پر فنا ہونا نظر آیا، صرف پیغمبر پر فدا ہونا نظر آیا، صرف پیغمبر پر قربان ہونا نظر آیا، صرف پیغمبر پر جو ہے وہ اپنی جان لگانا نظر آیا، صرف پیغمبر کی حفاظت کی فکر نظر آئی۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے اوپر فنا ہونے کا جذبہ، پیغمبر کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ، پیغمبر کی حفاظت کا جذبہ، رب کعبہ کی قسم یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ عمر فاروق نے اپنی نمازیں دے کر بتا دیا کہ یہ نیکی نماز سے بڑی ہے، اپنے روزے دے کر بتا دیا یہ نیکی روزے سے بڑی ہے، اپنی زکات دے کر بتا دیا یہ نیکی زکات سے بڑی ہے، اپنا جہاد دے کر بتا دیا یہ نیکی جہاد سے بڑی ہے۔ اے مسلمانوں، نماز پڑھنے والوں، تبلیغ کرنے والوں، جہاد کرنے والوں، تقریریں کرنے والوں، اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ مت کرنا۔ یاد رکھو اگر تمہارے دلوں میں محمد عربی کی ختم نبوت اور ناموس کے تحفظ کا جذبہ نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، اور کیوں نہ ہو، یہ تو ابو بکر۔ پھر اللہ نے نوازا کیسا؟ نبی سے جتنا جڑو گے نا، نبی کی محبت میں جتنا آگے بڑھو گے نا اتنا بلند ہو جاؤ گے، اتنا بلند ہو جاؤ گے۔ صحابہ میں سب سے، انسانوں میں سب سے افضل صحابہ نبیوں کے بعد، کیونکہ وہ نبی سے جڑے۔ پھر ان صحابہ میں سے 4 نبی کے زیادہ قریب تھے تو وہ زیادہ بلند، پھر ان 4 میں ایک نبی کے بالکل زیادہ قریب تھا تو وہ بہت بلند، اور کتنا بلند ہوا پتہ؟ اللہ نے پھر ابو بکر کی شان، ایسے گھر بیٹھ کر حلوے کی پلیٹ چاٹ کر ابو بکر کو یہ مقام نہیں ملا، اپنے آپ کو قربان کر کے ملا ہے، اپنے آپ کو فنا کر کے ملا ہے۔ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، ابو بکر کو دیکھ کر کافروں نے
حضرت ابو بکر صدیق کو تانا دینے کے لیے. تو ان دنوں آیت نازل ہوئی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا. تو ابو بکر کو دیکھ کر کے لگے ارے سنو, مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے, اب قرضے لیتا پھر رہا ہے. حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی, حالانکہ حضرت ابو بکر ٹھنڈے مزاج کے تھے, وہ غصے والے حضرت عمر تھے. حضرت ابو بکر ٹھنڈے تھے. انہوں نے جب یہ سنا تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یوں کھینچ کر بولنے والے کے منہ پہ گھونسا مارا, اس کے جبڑے ہلا دیے. یہ لوگ شکایت لے کر حضور علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر حضور علیہ السلام, یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے ہمارے ساتھی کا جبڑا توڑ دیا, ہمیں بدلہ دلاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کس نے کیا ہے؟ ابو بکر. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر سوچو کس نے کیا. ابو بکر تو اسے کام نہیں کرتے, یہ تو عمر کا کام لگتا ہے. نہیں, ابو بکر نے کیا. اچھا, اتنی دیر میں حضرت ابو بکر بھی چلے آئے. ابو بکر یہ تم نے کیا؟ یا رسول اللہ بالکل میں نے کیا ہے, اور ان بدبختوں کو سمجھا دو, اگر میرے اللہ کو پھر فقیر کہا تو منہ توڑ دوں گا ان کا. ابو بکر اتنا غصہ, انہوں نے اللہ کو فقیر کہا. ہاں, تو ان کافروں سے پوچھا تم نے اللہ کو فقیر کہا؟ انہوں نے کہا جی نہیں, ہم نے تو نہیں کہا. تو شرعی فیصلے کے مطابق ابو بکر صدیق کو ثابت کرنا تھا کہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا ابو بکر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے کیسا امتحان لیا ہے. جب نبی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا تو اکیلا ابو بکر گواہ تھا. آج نبی کی عدالت میں ابو بکر کو گواہی کی ضرورت ہے, لیکن پیغمبر بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ ابو بکر نہیں بول رہے, لیکن فارملٹی پوری کرنی ہے نظام عدل کی, اسی لیے کہا کہ گواہ پیش کرو. یا رسول اللہ گواہ تو ہے ہی نہیں. ابو بکر پریشان. حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ ابو بکر سچے ہیں, انہوں نے کہا ہے, لیکن اس وقت پیغمبر ابو بکر کے یاد نہیں, اس وقت جج تھے, اور جج تو انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گا. فرمایا ابو بکر گواہ دو ورنہ میں فیصلہ سنا دوں گا. یہ بھی آپ کو ایسا ہی گھونسا لگائے گا بدلے میں. یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے, آپ کا فیصلہ قبول. ابھی فیصلہ ہونے ہی والا تھا کہ حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار نازل ہو گئے. جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا, اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے آگ پر ہانڈی میں پانی رکھا جائے تو پانی کے ابلنے کی کیسی آواز آتی ہے, حضور علیہ السلام کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی. حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ میری گواہی آ رہی ہے, میری گواہی آ رہی ہے. حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار نازل ہوئے. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا. آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میں تو ابو بکر سے انسانوں کی گواہی مان رہا تھا, لیکن اس میرے عاشق کی گواہی تو خدا نے خود دے دی ہے. وحی نازل کی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محمد میں رب گواہی دیتا ہوں, میں نے خود سنا ہے کہ کافروں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے. اللہ اکبر. صرف ابو بکر کو ادھر یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا نا, لگا نہیں لگا؟ یوسف نبی ہے, ابو بکر نبی نہیں. یوسف نبی ہے, لیکن اس کی گواہی بھی اللہ نے بچے سے دلوائی. بی بی مریم پر تہمت لگی تھی نا, وہ نبی کی ماں ہے, ہاں, لیکن اللہ نے وہاں پر بھی گواہی بچے سے دلوائی. لیکن ادھر دیکھو ابو بکر کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں. پھر اسی ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگا کافروں نے, منافقوں نے لگایا. تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیات نازل کر کے اللہ نے حضرت عائشہ کی گواہی دی. جب نبی سے تعلق جوڑو گے تو اللہ اتنا بلند کرتا ہے. آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ پوری دنیا میں ایک خطہ دکھاؤ کہ یہ مسلمانوں کا آزاد ملک ہے, کوئی بھی نہیں ہے.
کوئی بھی آزاد نہیں ہے، کوئی ملک آزاد نہیں ہے، ہر جگہ یہود و نصارہ کے پنجے گڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی میری عزت نبی کے قدموں میں ہے، آپ کی میری عزت نبی کی محبت میں ہے، آپ کی میری سربلندی نبی کے عشق میں ہے جو ہم سے نکل چکا ہے، اب کھوکھلے ہم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ بس نماز پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نبی کو گالیاں مل رہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں، نبی کی توہین ہو رہی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں، قادیانی نبی پاک پر الزامات لگا رہے ہیں، اس پہ کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، جو جس کر رہا ہے، ہم تو اپنی نماز میں جڑے ہوئے، ہم اپنے روزے میں لگے ہوئے، ہم اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، دین کی ہم کسی بھی محنت میں ہوں، مدرسے میں ہوں، خانقاہ میں ہوں، مسجد میں ہوں، تبلیغ میں ہوں، جہاد میں ہوں، کسی بھی کام میں ہوں، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ مدرسہ ہمیں ملا کہاں سے؟ نبی سے۔ جہاد کہاں سے ملا؟ نبی سے۔ تبلیغ کہاں سے ملی؟ نبی سے۔ نماز روزہ حج زکات کہاں سے ملا؟ نبی سے۔ تو نبی کی عزت محفوظ ہوگی تو یہ چیزیں بھی محفوظ ہوں گی نا۔ ہمارے بزرگ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کا کام کرنے والے، ٹھیک ہے نا، اور دین کے دوسری محنتیں کرنے والے، دین کی بہت ساری محنتیں، مدرسے چل رہے ہیں عبداللہ، بڑی دین کا علم تقسیم ہو رہا ہے، اچھا جہاد چل رہا ہے یہ بھی، اچھا سیاست میں علماء کرام کام کر رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، تبلیغی جماعت اور دوسری تبلیغ کی شکلیں ہیں، بہت ساری ہیں، اس طریقے سے کام چل رہا ہے، لیکن یہ سارے نبی کے اعمال کی حفاظت کا کام ہے۔ تبلیغ کرنے والا نبی کے عمل تبلیغ کی حفاظت کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا نبی کے عمل نماز کی حفاظت کر رہا ہے، جہاد کرنے والا نبی کے عمل جہاد کی حفاظت کر رہا ہے، زکات دینے والا نبی کے عمل زکات کی حفاظت کر رہا ہے، مصلی پہ امامت کرانے والا نبی کے عمل امامت کی حفاظت کر رہا ہے، سیاست کرنے والا نبی کے عمل سیاست کی حفاظت کر رہا ہے، اور اگر کوئی اسلامی حکومت قائم کر کے حکومت کر رہا ہے تو وہ نبی کے عمل حکومت کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کر رہا ہے وہ نبی کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم قادیانیوں کی چالوں سے خود بھی باخبر ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی آگاہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ پہلو آدم میں الحمدللہ قادیانیوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر سر اٹھا کر کہہ سکے کہ ہم قادیانی ہیں، انشاءاللہ ایسا کوئی دن نہیں آنے والا، لیکن باہر بہت سارے ایسے علاقوں میں جہاں آپ کے میرے دوست رہتے ہیں، کسی کے دوست حیدرآباد، کسی کے کراچی، کسی کے لاہور، کسی کے پشاور، کسی کے نوابشاہ، کسی کے شہزاد پور، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اپنے ہر جاننے والے کو قادیانی فتنے سے آگاہ کریں، ان کے عقائد بتائیں، ان کے نظریات بتائیں۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جب کوئی جاتا ہے تم قادیانی ہو، ہاں جی قادیانی احمدی ہیں، یہ خود کو کہتے ہیں احمدی، نہیں جی ہم احمدی ہیں، ارے بھائی تم تو قادیانی ہو، ہمارے علماء تو تمہیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھائی ہمارا تو کلمہ یہی ہے۔ اب ہمارا مسلمان بیچارہ ہے، ارے یہ تو بولی جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو بیچارہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ یہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ قادیانیوں کے عقیدے میں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی محمد رسول اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا ہے، پہلے والے محمد رسول اللہ سے بڑی شان والا ہے، یہ قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب آپ بتاؤ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ سمجھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، کافر۔ صرف کافر نہیں ہوگا، ہر کلمے پر اس کا کفر بڑھتا جائے گا، ہر کلمے پر اس کا کفر بڑھتا جائے گا، وہ کلمہ پڑھنا نبی پاک کی توہین ہوگا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، آپ نے سن لیا آپ کے دل میں، لیکن آپ نے اپنے دل میں رکھ لیا۔ ان باتوں کو ہم پھیلائیں، مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کریں، مسلمانوں کو بتائیں۔ ایک بھی مسلمان اگر ہماری خاموشی کی وجہ سے قادیانیت کی بھیڑ چڑھ گیا، وہ قادیانیت کے چنگل میں پھنس گیا، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ قادیانیوں نے میرے فلانے امتی کو
گمراہ کر کے اس کو کفر میں پہنچایا، تم کیا کر رہے تھے؟ عذر نہیں ہوگا ہمارے پاس. ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے تو نماز پڑھانے سے فرصت نہیں تھی، میں تو خطیب تھا، بس جمعے کے خطبہ دیتا تھا، اس کے علاوہ میرے کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا. دکاندار کہیں گے میں دکان میں مصروف تھا، مزدور کہیں میں مزدور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میں بھی اسی طرح دنیا میں مصروف ہو جاتا تم سب جہنم میں چلے جاتے. میں نے تمہیں جنت میں بھیجنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لیا اور تم سے اتنا نہیں ہوا کہ میری امت کا ایمان بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں گے نا بھائی؟ اور اس کی ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ اس کی ذمہ داری ایسے پوری ہوگی کہ آپ ختم نبوت کے کام میں خود شامل ہوں، وقت نکالیں اپنے اوپر اس کام کو فرض. آپ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جس مسلک سے ہو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو تو ختم نبوت کا کام آپ کے ذمہ ہے. ختم نبوت کا کام آپ کے ذمہ ہے. آپ پپلے ہو، لیگلے ہو، کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، لیکن پہلے محمد رسول اللہ کی امتی ہو، اس لیے ختم نبوت کا کام آپ کے ذمہ ہے. آپ مدرسہ چلاتے ہو، جہاد میں جاتے ہو یا تبلیغ میں جاتے ہو یا خانقاہ چلاتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آپ محمد رسول اللہ کی امتی ہو، ختم نبوت کا کام آپ کے ذمہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس میں مسجد چلا رہا ہوں جی یہ نیکی بہت ہے، منہ پہ مار دی جائے گی قیامت کے دن مسجد اٹھا کر اگر نبی کی عزت اور ناموس کی فکر نہ کی ہم نے. منہ پہ مار دیے جائیں گے، مدرسے ہماری شکلوں پر مار دیے جائیں گے اگر ہم نے مدرسے تو چلائے لیکن نبی پاک کی ختم نبوت اور عزت اور ناموس کے تحفظ کی فکر نہیں کی. یہ مدرسے ہمیں جہنم میں لے جائیں گے. اس لیے ہمیں سچا عاشق رسول بننا چاہیے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے الحمدللہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ جامع مسجد کے اوپر دفتر ختم نبوت میں اجلاس ہوتا ہے. ساتھی جڑتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے، کس طریقے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بیٹھتے ہیں. آپ حضرات کو دعوت ہے، آپ ٹائم نکال کر وہاں پہنچو. 1 گھنٹہ ہفتے میں 1 گھنٹہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ وہاں نکالو. وہاں آؤ، وہاں کام کو سیکھو، قادیانی فتنے کو آپ سمجھو. یہ نہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، بھائی ہم مسلمان ہو گئے. ہمارے ذمے ہے یہ نبی پاک کی عزت و ناموس کا. تو بھائی کریں گے نا، اس کام کو کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. یہ بڑی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کام میں قبول فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ایک ہے نبی پاک کی ذات. عمل بڑے ہیں یا ذات بڑی ہے؟ ذات بڑی ہے. عملوں کا کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، اچھی بات ہے، اعمال کا کام ہونا چاہیے، جہاد بھی ہونا چاہیے، زکات بھی دینی چاہیے، نماز بھی، سب جتنے بھی کام نبی کے اعمال ہیں سب ہونے چاہیے. لیکن اگر نبی کی ذات محفوظ نہیں ہے تو عمل بھی کوئی محفوظ نہیں ہے. آج اسی لیے مسلمان محفوظ نہیں ہے. کہاں مسلمان محفوظ ہے؟ کہیں بھی نہیں. مر رہے کٹ رہے. یورپ میں کتا بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی علاج میں لے جاتے ہیں، لیکن مسلمان کہیں مر رہا ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. آپ کے کشمیر ہو، آپ کا فلسطین ہو، آپ کا افغانستان ہو، آپ کا عراق ہو، آپ کا لیبیا ہو، آپ کا برما ہو، آپ کا شام ہو، پوری دنیا میں کرۂ ارض پر مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے زمین. کیوں مسلمان کا خون اتنا بے وقت کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے بچوں کو زندہ سریوں میں پرو کر آگ میں سینکا جاتا ہے؟ کیوں؟ کس لیے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں؟ کس لیے مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے؟ کس لیے مسلمانوں کو زندہ کاٹا جاتا ہے؟ کس لیے مسلمانوں کو زندہ ذبح کیا جا رہا ہے؟ مسلمان کی وقت ختم ہو گئی ہے، مسلمان کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. ارے مسلمان تیری قیمت تو یہ تھی کہ میرے نبی نے فرمایا ایک ناحق مسلمان کو قتل کرنا 100 دفعہ کعبۃ اللہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے. 100 کعبے سے بڑا تیرا مقام ہے. لیکن آج مکھی مچھر جیسی بھی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ نبی سے تعلق ٹوٹا، گر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے. ہماری پہچان محمد عربی ہے، ہماری شان محمد عربی ہے، ہماری عزت محمد عربی ہے، ہمارا مقام محمد عربی ہے، ہمارا وقار
اپنی پہچان کو سنبھالو، اپنی پہچان کو سنبھالو، اس سے تعلق کو مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے عزت. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دیں گے. 313 صحابہ 1000 پر بھاری تھے، کیوں؟ تعلق محمد عربی سے تھا. 30,000 پر بھاری تھے، کیوں؟ تعلق محمد عربی سے تھا. 30,000 3 لاکھ پر بھاری تھے، کیوں؟ تعلق محمد عربی سے تھا. جب تک محمد عربی سے اس قوم کا تعلق جڑا رہے گا، یہ قوم فوراد ہے. جب تعلق ختم ہوا تو یہ ریت کا ڈھیر ہے. اپنے تعلق کو مضبوط کرو نبی سے، پھر اپنی قوت کا اندازہ لگاؤ، پھر اپنی حیثیت کا اندازہ لگاؤ، پھر کیسے اللہ ہمیں مضبوط کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تعلق نبی سے جوڑیں. تو جوڑیں گے نا کیسے؟ ایلفی لیں گے اور نبی لکھیں گے اس کے ساتھ اپنے کپڑے پر جوڑ دیں گے؟ نہیں، عمل سے پتہ چلے، عمل سے پتہ چلے کہ ہم نبی پاک کے خدام ہیں. عمل سے پتہ چلے کہ ہمیں فکر ہو نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، ختم نبوت کے منکرین کا تعاقب کرنا ہے، گستاخوں کا مقابلہ کرنا ہے. عمل سے پتہ چلے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پرخلوص محبت نصیب فرمائے، محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، اور گستاخان رسول کے خلاف شدید نفرت نصیب فرمائے. محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ محبوب سے محبت ہو، محبت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب کے دشمن سے نفرت ہو. ہم دعویٰ کریں کہ نبی پاک سے ہمیں محبت ہے، لیکن نبی کے دشمنوں سے، گستاخوں سے ہمیں نفرت نہیں ہے، تو یہ محبت ہی منافقت ہے. محبت ہی منافقت ہے. دنیا کا اصول ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. تو پھر نبی کا دشمن ہمارا دشمن کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارا وہ دشمن نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، اس پیغام کو ہم دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں. وقت نکالیں، آپ ختم نبوت کے دفتر میں آئیں، وہاں وقت دیں، اجلاسوں میں شریک ہوں، لٹریچر کا مطالعہ کریں، اور اپنے دور دراز کے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں تک اس پیغام کو پہنچائیں. شاید ہمارے ایک پیغام پہنچانے کی وجہ سے کسی کا ایمان بچ جائے، کہیں کسی کا ایمان بچ جائے. یہ ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، جہاں ان کو علم نہ ہو. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے نائب امیر تھے. ان کے کزن تھے کوئی، وہ جماعت میں جا رہے تھے، سال کی جماعت میں. تو حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے قادیانیوں کے خلاف، اس کا نام ہے تحفہ قادیانیت. ایک کتاب دے دی، کہا کہ تمہارے تبلیغی جماعت کے اصول میں ہے کہ کوئی اور کتاب فضائل اعمال کے علاوہ مطالعہ نہیں کرنے دیتے، اس کو مطالعہ نہیں کرنا، اپنے پاس رکھ لو اسے، شاید کہیں کام آ جائے. یہ چلتے چلاتے جماعت میں کسی ایک جگہ پہنچے تو وہاں قادیانیوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا. وہ کہتے تھے امام مہدی تم کہتے ہو آنا ہے، ہم کہتے ہیں آ گیا ہے. تو جو آ گیا ہے ابھی اس کو مان لو، جب تمہارا آئے گا ہم تب مان لیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو آسمانوں پہ، ہم کہتے ہیں مر گئے ہیں، ہمیں ثابت کر کے دو کہ وہ آسمانوں پر. جاہل کو کلمہ آتا نہیں ہے تو وہ کہاں سے بتائیں گے؟ وہاں تبلیغی جماعت والے پہنچ گئے. حضرت لدھیانوی صاحب کے کزن بھی اس میں شامل تھے. وہاں پہنچے تو وہاں مسلمانوں نے کہا کہ قادیانی آئے ہوئے وہاں یہ بات کر رہے ہیں. تو اچانک ان کو حضرت کے کزن کو خیال آیا کہ حضرت نے میری بیگ میں کتاب ڈالی تھی. انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ قادیانی کو بولو کہ ہم آ گئے، ہم تم سے مناظرہ کریں گے، بات کریں گے تم سے. قادیانی نے کہا کہ تبلیغی جماعت والے یہ تو کسی سے الجھتے ہی نہیں ہیں، چلو چلتے ہیں، ان کو کیا پتا. حضرت کے کزن نے وہ تحفہ قادیانی نکالی اور کچھ نہیں کیا، صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے نام یاد کر لیے. تحفہ گولڑیہ، خطبہ الہامیہ، براہین احمدیہ، کلمۃ الفصل، در سمین، یہ چند کتابیں نا. اب جب قادیانی آئے بات چیت کرنے کے لیے تو انہوں نے مولانا کزن نے کہا ہاں بھائی کیا بات کرنی ہے، تم کیا سمجھتے ہو، ہم بے خبر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ در سمین میں کیا لکھا ہوا، مجھے نہیں پتا ہے براہین احمدیہ میں غلام محمد قادیانی نے کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا ہے تحفہ گولڑیہ میں قادیانی نے کیا لکھا ہے، خطبہ الہامیہ میں کیا لکھا ہے. لاؤ کتابیں لے کے آؤ جلدی، ابھی ہم بات کرتے ہیں. اس نے جب کتابیں صرف نام لیے تو قادیانی نے کہا یہ تو اتنی ساری کتابیں اس کو یاد ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی ہم اگلا ٹیم رکھتے ہیں، بھاگ گئے پھر واپس نہیں آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی خبر ہے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں.
اگر وہ خبر ہم وہاں تک پہنچا دیں تو قادیانیت کا راستہ رک جائے گا. اگر بے خبر ہوگا ہمارا مسلمان تو وہاں قادیانیت ان ہوگا اور اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن اگر وہاں کا مسلمان خبردار ہوگا. آج میرے کو ایک دوست نے، میاں والی کے دوست ہمارے ساتھ میں نوبت کے وہاں کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ایک اپنا واٹس ایپ پر کسی سے بات چیت کی تھی تو وہ مجھے بھیجی انہوں نے. تو اس میں کسی سے وہ بحث کر رہے تھے کہ یہ فلانی ڈاکٹرنی جو ہے وہ قادیانی ہے تو اس سے آپ علاج نہ کرائیں. تو اس نے جواب دیا کہ جی میرے تو 3 بچوں کی ڈلیوری اس نے کرائی ہے اور بڑی بااخلاق ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا یار دوسری مسلمان ڈاکٹرنیاں بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ تو جناب لوٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میرے پاس اس نے بھیجا کہ بھائی ان کو کیا جواب دینا چاہیے. میں نے اسے کہا کہ بھائی میں نے جامع مسجد جمعے میں بھی یہ بات کی تھی. میں نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ بھائی اگر کوئی ڈاکٹر تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کا خدا نہ کرے ریپ کر دے، کیا پھر تو اپنی بیوی کو لے کر اس سے ڈلیوری کروائے گا؟ سوچنے والی بات ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ مر جائے گا غیرت والا وہاں نہیں جائے گا. اگر وہ بولے کہ ہاں میں تو پھر بھی جاؤں گا تو اس کو بول پھر تو بے غیرت ہے، تیرے سے بات کرنا فضول ہے. لیکن اگر وہ بولے کہ ہاں نہیں میں تو اس کو مار ڈالوں گا تو اس کو بول بے شرم انسان، تیری بیوی کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے؟ تیری بیوی کی عزت لوٹے، تیری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو تو اس سے قطع تعلق، اور تیرے نبی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے تو کہتا ہے کہ اچھے ہیں یہ تو خدمت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ علاج کراتے ہیں تو کیا ہو گیا، ان کا اخلاق اچھا ہے. یاد رکھیے ہمارا تعلق، اگر کوئی مسلمان قادیانی کو ایک آیا کہنے لگا بلوچ تھا، صحیح قادیانی کا دادا سکھا کہاں جو ہے دماغ خراب تھا، ملا قادیانی کے بلوچوں کا قادیانی بڑا اخلاق کا اچھا اخلاق کا. جیسا ہی مجھے قادیانی پہلے گھر بٹھی گئے ہو، اچھا پھو گھر میں نہیں بہارو بابا پھو چاہے پہلی چھوکریوں انہیں جو چائے کھڑی تھی اچھے، پانی کھڑی تھی اچھے، انہیں جو چھوکری بھی بیٹھی ہے آؤں بھی بیٹھا آیا کچہری کرے. میں نے کہا کوئی یہ کر مکہ پہلے گھر بٹھیا پہلی چھوکری سا کچہری کرا. بلوچ تھا نا، اس کو ایسا ہی ڈنڈا مارو گے تو سمجھ میں آئے گا. مولوی صاحب بھی ہو گیا. میں کہا کیوں بھائی اب تیرے وہ کیا کرنے لگ گیا؟ اگر یہ اخلاق ہے تو یہ اخلاق چل میرے کو لے کر چل اپنے گھر اخلاق کا مظاہرہ کرا. میں نے کہا یہ بے غیرتی ہے، تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے وہ اپنی بچیاں سامنے پیش کرتے ہیں بے غیرت. یہ ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں. ایک میجر پر انہوں نے محنت کی، قادیانی نے محنت کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا. ان کا افیئر چل گیا، بولے میں شادی کروں گا لیکن مجھے قادیانیت کی تبلیغ نہیں کرو گے اور مجھے قادیانی بننے کی دعوت نہیں دو گی، میں مسلمان رہوں گا. حالانکہ بے وقوف تھا وہ قادیانی ہے، تیرا نکاح ہوگا ہی نہیں. لیکن شادی کر لی. ایک قادیانی مربی آیا، مربی جیسے ہمارے یہاں مولوی صاحب ہوتے ہیں علماء، تو ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں ان کو مربی کہتے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو ہم آپ کو قادیانیت کی دعوت نہیں دیتے، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اگر غلام محمد قادیانی سچا ہے تو مجھے خواب میں دکھا دیں. اب یہ خواب اس نے اسی طرح کیا، دعائیں کی. ایک رات نے خواب دیکھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی بڑے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نورانی چہرہ ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے نورانی چہرے ہیں. تو یہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو واقعی سچا ہے. اب یہ قادیانیت قبول کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو حضرت جانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تک بات پہنچی تو انہوں نے اس میجر کو سمجھایا، کہنے لگا کہ پاگل یہ تو شیطان کی چال ہے. تو نے جب دعا کی نا کہ اگر غلام محمد قادیانی سچا ہے تیرا ایمان تو اس وقت ختم ہو گیا تھا. اگر کا مطلب یہ ہوا کہ تو غلام محمد کو نبی کے بعد سچا ماننے کا امکان تو رکھ رہا ہے نا. تو نے جب کہا کہ یا اللہ اگر غلام محمد قادیانی سچا ہے تو تیرا تو ایمان تبھی ختم ہو گیا تھا. تو نے پھر تو شیطان نے تیری مدد کی اور غلام محمد قادیانی کو تو لعنت ڈال، غلام محمد قادیانی پر لعنت ڈال اور توبہ کر، استغفار کر، پھر جا کر دے. پھر جب اس نے توبہ استغفار کی اور اس سے توبہ طائب ہوا تو پھر اس کو خواب میں نظر آیا کہ غلام محمد قادیانی جہنم میں جل رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کا لفظ اگر نبی کی ختم نبوت میں لے آئے
اگر جھوٹے نبی کے لیے اگر سچا کا لفظ بول دیا ایمان چک ہو گیا. تو یہ اس طریقے کے ساتھ ایک جگہ یہ گاؤں میں قادیانی پہنچے, انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. یہ انہوں کے پٹھے پہنچتے ہی وہاں جہاں کسی کو کچھ بھی نہیں آتا, کہا ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. اب جاہل سارے, کوئی بولی نہیں. تو ایک وہاں پرائمری ٹیچر تھا, اس نے کہا کہ بھائی میں مناظرہ کروں گا. لوگوں نے کہا تو پرائمری ٹیچر ہے, تیرا کیا کام, یہ بولیوں کا کام ہے, کوئی بات کرنے سے میں نہیں کروں گا بات. اچھا بھائی طے ہو گیا کس دن بات کرنی ہے, بات کے لیے وقت طے ہو گیا. اب جب مناظرہ ہونے لگا تو پرائمری ٹیچر نے قادیانی مربی سے کہا کہ جناب مناظرہ کرنے کے اصول بنا لیں. اس نے کہا بنا لو. اس نے کہا اصول یہ ہوگا, زیادہ نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ میں بات کروں گا, آدھا گھنٹہ آپ بات کریں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے. جب میں بات کروں گا آپ بیچ میں نہیں بولیں گے, جب آپ بات کریں گے میں بیچ میں نہیں بولوں گا. کہا ٹھیک ہے. اصول سے ہو گیا. اب ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ پہلے بات کرو یا میں. مربی نے کہا یہ پرائمری ٹیچر ہے, اس کو کیا آتا ہوگا, آپ کرو بات. اب ماسٹر جی کھڑا ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا غلام محمد قادیانی حرامی تھا, کتا تھا, ابلیس تھا, سور تھا, خنزیر تھا, اور جتنی گال. اب وہ لوگوں کو مربی بولا دیکھو دیکھو روکو اس کو, گالیاں دے رہا. تو پرائمری ماسٹر نے بولا ہمارے درمیان طے ہوا ہے کہ جب میں بولوں گا تو آپ بیچ میں نہیں بولو گے, آپ چپ کر کے سنو. پھر گالیاں دینا شروع کریں, اس کو مروڑو. وہ بولے اس کو روکو. یہ لوگوں نے بولا صحیح طے ہو گیا ہے, اب اس کو بولنے دو. آدھا گھنٹہ اس کو جتنی گالیاں یاد تھی غلام محمد قادیانی کو دیتا رہا. آدھا گھنٹہ اس کا پورا ہوا, بیٹھ گیا. آدھے گھنٹے کے بعد قادیانی مربی اٹھا, وہ بڑے جوش میں بولا یہ تو کمینہ انسان ہے, یہ تو شریف کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے, یہ تو بد اخلاق ہے, اس کے ساتھ تو میں بات نہیں کروں گا. اتنی گالیاں دیتے ہیں, گالی دینے والا انسان شریف نہیں ہوتا, گالی دینے والا انسان کمینہ ہوتا ہے, خبیث ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ اس نے گالی کے خلاف تقریر کی. تقریر کر کے بیٹھ گیا, کہ لگا میں جا رہا ہوں. تو پرائمری ماسٹر نے کہا بیٹو مربی صاحب مناظرہ تو میں جیت گیا. آپ کیسے جیتے؟ بولا آپ نے بولا جو گالی دے وہ کمینہ. کہنے لگا ہاں. آپ نے بولا جو گالی دے وہ خبیث. ہاں. جو گالی دے وہ شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں. کہنے لگا تو کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں الف سے لے کر یہ تک حروف تہجی کے حساب سے گالیاں دی ہوئی ہیں. میں نے تو آدھا گھنٹہ دے دی, اس نے کتابوں میں لکھی ہے جو آدھا گھنٹہ دے وہ چھوٹا کمینہ ہے, جو کتابوں میں لکھ کر جائے وہ بڑا کمینہ ہے. جو بڑا کمینہ ہے تم اس کو نبی کیسے مانتے ہو؟ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کام, لیکن یہ کب ہوتا ہے جب ہمیں فکر ہوگی. ہمیں فکر ہوگی کہ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں فکر ہوگی کہ یار قادیانی کا راستہ روکنا ہے, تو کرو گے نا بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے تا دم آخر قبول فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں اسی کام میں جوڑ کر رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما. حاضرین میں سے جن کی مشکلات ہیں ان کو ختم فرما. حاضرین میں سے جو بیماریوں نے صحت عطا فرما, جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جن کے والدین بیماریوں نے تندرستی عطا فرما, جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين برحمتك يا رب. تمام ساتھی تشریف رکھیں. اکرام